میں پیش آیا ایک اور افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ۔ پنجاب پولیس ایک بار پھر مسیحا بننے کی بجائے ظالم بن گئی۔ چادر اور چار دیواری کا نہ صرف تقدس پامال کیا بلکہ ایک شریف شہری کی جان بھی لے لی۔ یہ پنجاب پولیس ہے جسے بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، لوگوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر سانحہ 9 مئی کے بعد پولیس کا یہ جھاکا بالکل کھل چکا ہے۔ اس طرح کا واقعہ ہے لاہور میں، اور تھانہ ہے نواب ٹاؤن، اور اس کی حدود میں جعلی پولیس مقابلے کا رنگ دے دیا گیا۔ اب جعلی پولیس مقابلے کے عینی شاہد بھی سامنے آ چکے ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے نہ صرف شروع سے لے کر آخر تک یہ واقعہ دیکھا ہے بلکہ سب سے پہلے اس کی نشاندہی کی کہ پولیس اس کو جعلی پولیس مقابلے کا رنگ دے رہی ہے۔ تو میرے ساتھ وہ موجود ہیں، پہلے جانتے ہیں کتنے بجے کا یہ واقعہ ہے اور کیا ہوا تھا؟ جی یہ رات 3 بجے کا وقوع ہے کہ اس کے بعد ایک شہری ہے فیصل بٹ تاجر ہے، اس کے گھر جو ہے پاک پتن سے جو ہے وہ سادہ وردی میں سول کپڑوں میں ملبوس اہلکار جو ہے وہ مقامی افراد کے ساتھ آ کے دعویٰ بول دیتے ہیں اور اس کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ شہری جو ہے وہ تاجر وہ اپنے دفاع کے لیے فائرنگ کرتا ہے، اس دوران پولیس کا ایک اہلکار جو ہے جو سادہ وردی میں ملبوس ہوتا ہے خلیل، وہ جاں بحق ہو جاتا ہے، اور اس کا ساتھی جو ASI بعد میں پتہ چلا ہے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ایلیٹ فورس کا جس سے تعلق تھا عبد الغفور، وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ شہری جو ہے وہ 3:30 بجے کے قریب کال کرتا ہے کہ میرے گھر پہ ڈاکوؤں نے جو ہے وہ حملہ کر دیا تھا، تو میں نے اپنے دفاع میں فائرنگ کی ہے، تو ایک جو شخص ہے وہ مارا گیا ہے ڈاکو، اور دوسرا جو ہے وہ زخمی ہو گیا یہ ہے۔ ہمیں بتائیں، ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں۔ آپ کتنے بجے موقع پر پہنچے؟ میں 4 بجے کے قریب موقع پہ پہنچا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے اس وقت تک جو ہے وہ مقامی پولیس جو ہے وہ وہاں پہنچ چکی تھی، لیکن یہ پاک پتن سے جو پولیس آئی ہوئی تھی یہ بتانے کے لیے تیار نہیں تھی کہ یہ کس لیے یہاں پہ آئے تھے، کیونکہ یہاں پہ جب پولیس جو ہے وہ دوسرے شہر میں یا ضلع میں آ کے ریڈ کرتی ہے تو وہاں کی مقامی پولیس کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کس سلسلے میں آئے ہیں۔ اگر کسی کی گرفتاری مطلوب ہے تو اس کے لیے مقامی پولیس جو ہے اس کو وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ اندراج کیا جاتا ہے کہ اس شہری کے گھر جو ہے وہ چھاپا مارنے کے لیے آئے ہیں، اس کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں۔ جبکہ یہ واردات جو ہے یہ لاہور پولیس جو ہے تھانہ نواب ٹاؤن کی جو حدود ہے اس کے SHO اور باقی جو پولیس ہے اس سے بالا کی تو گئی جب تھی۔ آپ وہاں پر گئے تقریباً 4 بجے، تو جو جاں بحق پولیس اہلکار تھا اور جو زخمی تھا وہاں پر تھے یا انہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا تھا؟ اس وقت وہ جو پولیس ہے اپنی گاڑیوں میں ان کو ڈال کے جو ہے وہ لے کے آ رہی تھی یہ جناح اسپتال، وہاں پہ آتے ہوئے اس وقت تک جو جاں بحق پولیس اہلکار ہے خلیل، اس کے جو ہے وہ کپڑے سادہ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ پولیس نے اس کو وردی جو ہے وہ ڈیڈ ہاؤس سے جب گاڑی میں شفٹ کیا ہے وہاں پہ لا کے پہنائی ہے، اور دوسرا جو زخمی ہے اس کو بھی وردی بعد میں پہنائی گئی ہے۔ اور لاہور پولیس جو ہے اس وقت تک یہ معاملہ بالکل چھپا رہی تھی کہ یہاں پہ ہوا کیا ہے اور پولیس نے کیوں ریڈ کیا ہے۔ اور لاہور پولیس اس وقت تک اس سے مکمل طور پہ جو ہے وہ لا علم تھی، اور نواب ٹاؤن پولیس جو ہے جس کی یہ حدود بنتی تھی وہ بھی لا علم تھے۔ اور اس وقت تک جو تاجر انہوں نے بعد میں پولیس مقابلے میں جعلی میں مار دیا ہے نواب ٹاؤن کی حدود میں، اس وقت تک وہ مکمل محفوظ تھے، ان کو کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ وہ جو تاجر فیصل بٹ ہیں ان کے گھر والوں نے کوئی 3:15 3:30 کے قریب کال کی کہ سادہ لباس میں کچھ افراد ہمارے گھر گھس آئے ہیں، تو ہم نے فائرنگ کی ہے تو ایک ڈاکو جاں بحق ہو گیا۔ یہ انہوں نے کال کی اور اس کے بعد معاملہ کچھ اور نکلا۔ ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ فیصل جسے پولیس نے جعلی پولیس مقابلے کا رنگ دے کر مارنے کی خبر چلوائی، جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تھی وہ یہ تھی کہ پولیس مقابلہ ہو گیا۔ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن پولیس مقابلے کی اتنی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن یہ تھی کہ ایک شہری جو ہے وہ تاجر فیصل بٹ جو ہے اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ ڈاکو گھس آئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مقامی پولیس وہاں پہ پہنچی ہے۔ جب مقامی پولیس 15 کی کال پہ وہاں پہ پہنچی ہے تو وہاں گئے، تو وہاں جو پولیس پاک پتن سے آئی ہوئی تھی انہوں نے کہا جی ہم پولیس والے ہیں اور ہم اس شہری کو اٹھانے کے لیے یہاں پہ آئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے یہ مقامی پولیس جو ہے اس نے ان کی معاونت کی ہے، اور اپنے ڈیڈ باڈی جو ہے جو اہلکار وہاں پہ فائرنگ کے دوران مارا گیا تھا اس کی جناح اسپتال اس کو منتقل کیا ہے خلیل کو،
اور ASI جو زخمی ہوا ہے عبد الغفور اس کو بھی علاج معالجے کے لیے تو یہاں پہ آپ وہاں سے گھر سے پھر آپ جناح ہاسپٹل بھی آئے؟ جی میں وقوع سے وہاں پہ جب جناح اسپتال پہنچا ہوں تو اس وقت تک پولیس جو ہے ان کو وردیاں پہنا چکی تھی اور ان کا علاج معالجہ جو ہے شروع کر چکی تھی، لیکن اس وقت تک تاجر کے گھر سے کوئی بندہ بھی جو ہے وہ اٹھایا نہیں گیا تھا، لیکن پولیس وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ تعینات کر دی گئی تھی جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارا ہی ساتھی جو ہے جو غیر قانونی طور پہ ایک شہری کے گھر پہ دعویٰ بولتا ہے اور اس کے گھر میں گھس جاتا ہے اور فائرنگ کے دوران مارا جاتا ہے۔ اس کے بعد لاہور پولیس نے اپنی ہی پولیس کو بچانے کے لیے ان کی تو معاملت یہ کی۔ تاجر کے مارے جانے کی اطلاع کب ملی، کتنے بجے ملی؟ یہ 8 بجے کے قریب جو ہے وہ پولیس نے پھر اس کو رنگ دیا کہ جی ہم ایک ڈاکو کی گرفتاری کے لیے پاک پتن پولیس یہاں پہ پہنچی تھی، اور اس کے بعد وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے۔ جب اس ڈاکو کی گرفتار کرنے لگے ہیں تو ایک اہلکار ہمارا جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا ہے، جسے پولیس بعد میں شہید کا نام اب دیتی ہے۔ لاہور پولیس کہہ رہی ہے جی کہ ہمیں اطلاع نہیں دی گئی تھی، لیکن معاونت انہوں نے فل کی بعد میں۔ پوری معاونت کی ہے اور بندہ جو ہے وہ لاہور پولیس کی سرپرستی میں ان کی کنسٹڈی میں مارا گیا ہے، ورنہ پاک پتن سے جو لوگ آئے تھے وہ تو وہاں سے بھاگنے کو تیار تھے، ان کی دوبارہ ہمت نہیں تھی کہ بندے کو گھر سے اٹھا کے اور لاہور کے اندر ہی وہ قتل کر دیتے یا مار دیتے ایک جعلی مقابلے میں۔ یہ سارا کچھ لاہور پولیس کی معاملت سے ہوا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ یہ کوئی لین دین کا معاملہ تھا، کیا تھا جس وجہ سے وہ اتنی ہلا شیری تھی کہ وہ بغیر بتایا یہی جا رہا ہے کہ تاجر کا پاک پتن کی ایک پارٹی سے لین دین کا جو ہے وہ معاملہ چل رہا تھا، پیسوں کا لین دین تھا، لیکن نہ تو اس شہری کے اوپر وہاں پہ کوئی پرچہ درج تھا اور نہ ہی یہ معاملہ پولیس کے نوٹس پہ تھا پاک پتن کی۔ یہ جو پولیس اہلکار ان کے ساتھ آئے ہیں یہاں پہ چھاپا مارنے کے لیے، جنہوں نے آگے تاجر فیصل بٹ کے گھر پہ دعویٰ بولا ہے، انہوں نے مقامی طور پہ ہی اس بندے سے مکمکا کیا ہوا تھا جو اس کے ساتھ وہاں سے اب آگے۔ تو یہ ایک پرچہ بھی سامنے لے آئے ہیں کہ جو تاجر مارا گیا ہے اس کے خلاف پاک پتن کے تھانے میں 4-5 روز پہلے پرچہ بھی کیا گیا تھا۔ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ بہتر جانتے ہیں یہاں کے معاملات کے، پولیس جو ہے یہ ملک جو ہے وہ پولیس سٹیٹ بن چکا ہے، یہاں پولیس کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اگر آپ یہ واقعہ رپورٹ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے پولیس اس کے بعد آپ کے اوپر بھی ایک پرچہ درج کر دے کہ آپ بھی ان کو کسی مقدمے میں مطلوب ہیں۔ اچھا، یہ تو یہاں پہ ایک عام سا واقعہ ہے کہ کسی بھی شہری کے اوپر پچھلے تاریخوں میں مقدمہ جب یہ پولیس چاہے یہ درج کر کے اور اس کو منظر عام پہ تو یہ ان کا اتنا جھاکا کھلا ہوا ہے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کریں، جس کے گھر مرضی چاہیں بغیر وارنٹ کے گھس جائیں۔ دیکھیں ایک تو پولیس کے اندر جو ہے وہ جزا اور سزا کا کوئی نظام نہیں ہے، دوسرا ہمارا سیاسی سسٹم اتنا کمزور ہے کہ جب جونیئر افسروں کو آپ سینئر پوسٹوں پہ تعینات کریں گے اور ان سے اپنی پسند ناپسند اور سیاسی مخالفین کو دبانے کی کوشش کریں گے تو یہ واقعات تو پھر ہوتے رہیں گے، جیسا نواب ٹاؤن پہ شہری کے ساتھ ہوا ہے اور اس کو بے قصور جو ہے وہ پولیس نے ایک جعلی پولیس مقابلے کا رنگ دے کے مار دیا ہے۔ تو یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پہ پولیس جو ہے، سیاستدان جو ہے وہ پولیس اہلکاروں سے اپنے کام لیتے ہیں اور اس کے بعد پولیس جو ہے وہ جہاں چاہتی ہے کسی بھی شریف شہری کو جو وہ دہشت گرد ڈاکو بنا کے جو ہے وہ مار دیتی ہے۔ تو یہ اتنے بے نڈر ہو گئے ہیں جی کہ یہ 9 مئی کے بعد ان کا زیادہ جاگا کھلا ہے یا پہلے بھی پنجاب پولیس ایسے ہی تھی دیکھیے، آپ جو رپورٹ کرتے رہے؟ 9 مئی سے پہلے بھی صورتحال یہ تھی، لیکن اس وقت تک جزا اور سزا کا کوئی نظام موجود تھا، لیکن سانحہ 9 مئی کے بعد جو ہے وہ پولیس کو فری ہینڈ دے دیا گیا اور آپ نے دیکھا ہے کہ لاہور کے اندر پولیس نے کیا کیا ہے، لوگوں کو کچلنے کے لیے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، اس کے اندر جس کو چاہے اٹھا کے دہشت گرد بنا دیا اور جس کو چاہے کہہ دیا کہ مقدمات میں مطلوب ہے۔ جب یہ سارا ورک 1-1.5 سال سے ایک تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے تو اسی تسلسل میں یہ بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ پولیس اہلکاروں نے پاک پتن سے چلے اور ایک شہری سے پیسے پکڑے ہیں۔ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، چھوٹا واقعہ نہیں ہے، مہذب ممالک میں پوری سٹیٹ ہل کر رہ جاتی ہے اس طرح کے واقعات۔ جی آپ بات کر رہے ہیں مہذب ممالک کی، لیکن یہ آپ کو یہاں پہ پتہ ہے کہ اپنا سسٹم کتنا مہذب ہے اور کتنا جزا سزا کا نظام ہے۔ یہ جو شہری ہے اس کا مقدمہ نہ تو درج ہوگا، نہ اس کی کوئی تحقیقات ہوں گی، اور کل کو جو پولیس اہلکار یہاں پہ جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، جو اس واقعے کے مجرم ہیں، جو لے کے آئے ہیں یہاں پہ پولیس کو، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، چند دنوں تک یہ مقدمہ بھی بند کر دیا جائے۔ جو تاجر کے اہل خانہ ہیں وہ سیم بات کر رہے ہیں جو آپ نے موقع پر دیکھی کہ سادہ لباس میں ملبوس تھے، آئے، دیواریں پھلانکی، اسلحے سے لیس تھے، آگے سے پھر جوابی کارروائی ہوئی، ہم نے خود 15 پہ کال کی، اب اسے جو ہے جعلی پولیس مقابلے کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
لاہور پولیس جو ہے وہ اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کے لیے ان کے اس چھاپے کو کاؤنٹر ڈاؤن کرنے کے لیے انہوں نے ایک تاجر کو مار دیا ہے، لیکن لاہور پولیس اب اس تاجر کے مارنے میں اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اس وقوع کو وہ مقدمات اور باقی چیزوں کا اور ڈاکوؤں کا رنگ دے رہی ہے، جبکہ حقائق بالکل جو ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ وہ تاجر جو مارا گیا ہے، جس کے گھر پہ دعویٰ بولا گیا ہے، جو پاک پتن سے پولیس چلی ہے، قانون کے مطابق اس کا تھانہ نواب ٹاؤن میں آ کے اندراج ہونا ضروری تھا۔ ایس ایچ او کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے اس کی گرفتاری کے لیے جا رہے ہیں، اس نے یہ جرم کیا ہے، وہ وہاں سے ساتھ نواب ٹاؤن تھانے سے مقامی پولیس بھیجتا یا اس تاجر کو یا اس شہری کو بلاتا کہ آپ کے خلاف یہ کارروائی ہے، آپ آ کے تو ان جو کو گرفتاری آپ دیں۔ نے بطور عینی شاہد اس سارے معاملے کی تحقیق کی ہے، آپ اب تک کی پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس سے مطمئن ہے جو اعلیٰ حکام کو رپورٹ بھجوائی گئی ہے؟ اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بڑی متحرک ہو جاتی ہیں اس طرح کے معاملے کو لے کر۔ دیکھیں جی، پولیس نے صبح 8 بجے تک تو کل یہ معاملہ چھپاتے رہے ہیں۔ 8 بجے کے بعد جب لاہور پولیس جو ہے وہ رات کے دوبارہ جو ہے ان کے دفتری ٹائم شروع ہوا ہے، تو انہوں نے اس کو ایک رنگ دے دیا گیا ہے۔ جی ایک ڈاکو کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، اس کے بعد یہ واقعہ ہوا اور ہمارا اہلکار شہید ہو گیا، اور اس کے بعد یہ مسلسل جو ہے اب تک یہ ہے مختلف رنگ بدلتے جا رہے ہیں۔ اب سی سی پی لاہور یا آئی جی پنجاب جو ہے وہ اپنی من پسند اپنے ہی ساتھیوں کو بچانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو رپورٹ پیش کر دیں گے، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ یہ مقدمہ یہ افسوسناک واقعہ اعلیٰ حکام کے علم میں تھا کہ ہو گیا یا نہیں، اس وقت تک یہ اعلیٰ حکام کے بالکل علم میں نہیں تھا کہ پاک پتن پولیس یہاں پہ یہ کرنا جا رہی ہے۔ جب ان کا اپنا بندہ مارا گیا ہے، جب انہوں نے تاجر فیصل کے گھر دعویٰ بولا ہے، اس کے بعد ان کا اہلکار مارا گیا، اس کے بعد لاہور پولیس کے یہ معاملہ نوٹس تو میں آیا۔ اہل علاقہ کے کیا وہاں پر جذبات تھے جو آپ نے؟ جی محسن صاحب، یہاں پہ میں انتہائی اہم بات جو ہے وہ ایڈ کرتا چلوں کہ لاہور پولیس نے جب وہ تاجر فیصل کے گھر جو ہے وہاں پہ ان کا اپنا ہی پولیس اہلکار جو غیر قانونی طور پہ اس کے گھر میں گھس گیا تھا وہ مارا گیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے لاہور پولیس اور اس کے اعلیٰ افسران جو ہے انہوں نے بجائے اس کے کہ اس تاجر کی سنوائی ہوتی جس کے گھر پہ انہوں نے غیر قانونی طور پہ دعویٰ بولا تھا اور وہاں پہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، انہوں نے اپنے ہی پولیس اہلکار کو جو وہاں پہ مارا گیا، جو ایک ڈاکو کے روپ میں گیا تھا سادہ کپڑوں میں ملبوس ہو کر، انہوں نے ان کو شہید کا درجہ دینے کے لیے اور اپنے ہی ساتھی کو جو ہے اس کی جو ہے مرڈر ہے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے اس شہری کے گھر پہ دوبارہ دعویٰ بولا اور وہاں پہ اس تاجر کو اٹھا کے انہوں نے مار دیا۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کسی بھی شخص کو مارنے سے پہلے جو ہے وہ پولیس جو ہے نہ تو ایس ایچ او کسی کو مار سکتا ہے، نہ دوسری پولیس، جب تک اس کو اس کے ایس پی یا اعلیٰ افسران کی جو ہے وہ اشیرباد حاصل نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ جو ہے مکمل طور پہ آئی جی پنجاب اور سی سی پی لاہور کے جو ہے وہ نوٹس پہ لایا گیا ہوگا اور انہوں نے حکم دیا ہوگا کہ اپنے بندہ جو ہے اس کی موت کو جسٹیفیکیشن کرنے کے لیے اس تاجر کو اٹھا کے مار دیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس تاجر کو تو جو ہے سی سی پی ہوں، ایس پی ہوں، آئی جی پنجاب ہوں، آئی جی پنجاب کی جانب سے تو پولیس اہلکار کو شہید کا درجہ دیا گیا ہے اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، تو یہ کل کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جو بتایا گیا ہم نے موقع کی مناسبت سے کہا کہ آپ یہ کر دو؟ موقع بھی مناسبت سے یہ تو بعد میں تو کہیں گے ہی، کیونکہ اس واقعے کی تحقیقات مزید نہیں ہوں گی۔ پولیس جو ہے اس معاملے کو جلدی ہی جو ہے وہ ایک رپورٹ فرضی بنا کے اس کو دبا دے گی۔ اگر آئی جی پنجاب جو ہے اس وقت موقع پہ پہنچ جاتے، کیونکہ وہ لاہور میں موجود تھے، سی سی پی بھی موقع پہ موجود تھا، تو اس تاجر کی جو ہے وہ جان بچ سکتی تھی، اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا تھا۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لاہور پولیس جو ہے یہ شریف شہریوں سے جو ہے انتقام لینا اس کا معمول ہے۔ انہوں نے وہاں پہ کہا جی فوری ہمارا بندہ جو ہے جو غیر قانونی طور پہ یہاں پہ گھسا، پاک پتن سے آ کے وہ مارا گیا، تو اب اس کی شہادت جو ہے اس کو جسٹیفیکیشن کرنے کے لیے اس شہری کو مار کے موقع پہ جو ہے وہ انصاف فراہم کر دیا جائے اور اس کو ڈاکو ثابت کر دیا جائے۔ جی بالکل، عینی شاہد ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑی تفصیلاً انہوں نے ہمیں یہ واقعے کی تفصیلات بتائی ہیں اور بتایا ہے کہ کب کیا ہوا اور کیسے اعلیٰ حکام کے نوٹس میں لایا گیا اور پھر ان کی جانب سے احکامات دیے گئے، اور بجائے اس تاجر شہری اور اس کے گھر والوں کی کال کی داد رسی کرنے کے لیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے وہ آتے، وہ اپنے پیٹی بھائیوں کی جان بچانے اور انہیں اس سارے معاملے سے بری الذمہ قرار دینے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور بعد میں اس تاجر کو کے گھر دعویٰ بولا گیا اور اسے ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا۔
یہ گرفتار بھی کر سکتے تھے لیکن اس تاجر کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا اور بعد میں اسے جعلی پولیس مقابلے کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی. یہ تو عینی شاہدین اور وہاں پر جو رپورٹ کرنے والے تھے, اللہ ان کا بھلا کرے, جنہوں نے اس واقعے کو ایز اٹ از رپورٹ کیا کہ کیسے اس کو جعلی پولیس مقابلے کا رنگ دیا گیا کہ سادہ وردی میں پاک پتن سے پولیس اہلکار آتے ہیں, ایک شریف فیملی کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں, دیواریں پھلانگتے ہیں, ان کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا ہے اور آگے سے جب وہ جوابی کارروائی کرتے ہیں تو ایک پولیس اہلکار وہاں پر جاں بحق ہوتا ہے, ایک زخمی ہوتا ہے اور گھر والے ہی کال کرتے ہیں 15 پر کہ آئے ہمارے گھر میں ڈاکوؤں نے دعویٰ بول دیا ہے. جب پولیس وہاں پر آتی ہے, لاہور پولیس, تو پہلے انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ واقعہ کیا ہے, لیکن جب اس کی گرہ کھلتی ہے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے پیٹی بھائی قصوروار پائے جاتے ہیں, اپنے پیٹی بھائی قصوروار پائے جاتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کے, ایکشن لینے کے الٹا ایک شریف شہری کو ماورائے عدالت قتل کر دیا جاتا ہے. اور آئی جی پنجاب اس فیملی کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے, معصوم شہریوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے اپنے پیٹی بھائیوں کا تحفظ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ ان کا جھاکا ہے پنجابی میں جو کہتے ہیں کہ کھلا ہوا ہے کہ جس کا مرضی عزت پامال کر دو, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر دو, جس کے مرضی گھر آپ دیواریں پھلانگ کر چلے جاؤ, جس کو مرضی ناکوں پر روکو, اس کو ذلیل و خوار کرو, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. تو دوستو, اس سٹوری کے حوالے سے جو بھی مزید ڈیولپمنٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارا چینل انسائیڈ سٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.